اللہ تعالیٰ ہر مخلوق میں سے ہر چیز کو رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کا کفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیے رکھا ہے۔ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، چاہے انسان، چاہے جانور، چاہے پرندے، کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھوکا نہیں رہنے دیتا، اسے اس کے حصے کا رزق پہنچا دیتا ہے۔ اب کس طرح پہنچاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے پہنچانا۔ اب وہ کسی ذریعے پہنچائے، کسی واسطے کے ذریعے پہنچائے تو وہ اس طرح بھی پہنچا سکتا ہے، اور بغیر واسطے کے بھی بندے کو رزق پہنچا سکتا ہے۔ اس کے متعلق ایک قصص الانبیاء میں ایک منقول واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ میں کچھ دانہ، کچھ اناج لیے دریا کے کنارے آتی ہے، پھر یکا یک دریا سے ایک مینڈک اپنا سر باہر نکالتا ہے اور منہ کھولتا ہے۔ یہ چونٹی اس کے منہ کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہ مینڈک دریا کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ دریا سے مینڈک باہر آتا ہے، چونٹی اس کے منہ سے نکل کر باہر زمین پر آتی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ کمال دے رکھا تھا، یہ معجزات میں سے تھا آپ کے، کہ آپ جانوروں کی سے باتیں کر بھی سکتے تھے، ان کی باتوں کو سن بھی سکتے تھے، سمجھ بھی لیتے تھے۔ تو آپ نے چونٹی کو مخاطب کیا کہ اے نمل، اے چونٹی، یہ بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے اپنے منہ میں اناج اٹھایا اور مینڈک کے منہ میں چلی گئی، اور پھر مینڈک پانی کے اندر چلا گیا، اب تھوڑی دیر کے بعد تم دونوں باہر آ گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ پروسیس کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، اس دریا کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق موجود ہے جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ کرم پہ یہ لگا رکھا ہے کہ میں اناج چنتی ہوں اور دریا کے کنارے آتی ہوں۔ اللہ نے مینڈک کو یہ الہام کیا ہوا ہے کہ مینڈک اس وقت دریا کے کنارے آ جاتا ہے، میں اس کے منہ پہ سوار ہوتی ہوں، اس کے منہ کے اندر جاتی ہوں، وہ وہاں لے جاتا ہے، اس پتھر کے آگے جا کر اس کنارے پر جا کر اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ میں وہاں سے اندر داخل ہو کے اس مخلوق کو، جو اللہ تعالیٰ کی وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتی، اپنا اناج، اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتی، میں اسے جا کے رزق پہنچا دیتی ہوں۔ وہ کھاتے ہیں، اسی طرح پھر مینڈک مجھے اٹھا کے باہر لے آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے چونٹی، بتا وہ کچھ تسبیحات پڑھتے تھے، کچھ کلام کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ کیا کہتے تھے؟ تو جب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اے چونٹی بتا کہ وہ اللہ کی مخلوق اللہ کی کیا تسبیحات بیان کرتی تھی، وہ اللہ کا نام کس طرح پکارتی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، وہ مخلوق کہتی ہے یا من لا ینسعنی فی ہذہ جوف اللجہ، اے وہ ذات جو زمین کے اندر، جو پانی کے اندر، جو اس پتھر کے اندر رزق پہنچانے والی ہے، تو ہمیں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے کہ وہ بندہ جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ چارپائی پر ہو، چاہے وہ سوراخ کے اندر ہو، چاہے وہ مخلوقات زمین کے اندر ہو، چاہے پتھر کے اندر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ اپنے بندے کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے جو ذمہ کرم لیا ہوا ہے رزق کا، جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی واسطے کے ذریعے یا ڈائریکٹ اسے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ پہنچاتا ہے رزق، آپ کا کام ہے صرف محنت کرتے رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ اگر آپ کام کریں گے، حضور نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جو جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، وہ اس کو مل کے رہے گا، اور جو اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوا، اگرچہ وہ دن رات محنت کرتا رہے، تگ و دو میں لگا رہے، وہ اسے نہیں ملے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جو اللہ تو نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے نا، وہ مجھے مل کے رہے گا۔ یعنی جو اللہ نے عطا کرنا ہے، پوری دنیا مل کر روکے، وہ رک نہیں سکتا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں دینا، اگر اللہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اسے نہیں ملے گی، تو پوری دنیا مل کر عطا کرنے کی کوشش کرے، مل کر دینے کی کوشش کرے، تو وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے رزق جو آپ کے نصیب میں لکھ رکھا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے محنت کریں اور آپ حلال راستے اختیار کریں، حرام راستے اختیار نہ کریں۔ اگر حرام راستے اختیار کریں گے، ملے گا تب بھی رزق، لیکن وہ حرام کا ہوگا، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور اگر حلال راستے اختیار کریں گے، دن رات محنت کریں گے، دن رات محنت کر کے، تگ و دو کر کے، کوشش کر کے آپ وہ رزق حاصل کریں گے اور اپنے حق کا رزق حاصل کریں گے، تو وہ رزق آپ کو جنت میں بھی پہنچا دے گا۔ آپ کا رزق خرچ کرنا، اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ رکھا ہے، آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے انہیں پہنچانا ہے۔ بچے آپ کے چھوٹے ہیں، وہ کما نہیں سکتے، لیکن اللہ نے رزق دینا تو آپ کے ذریعے دینا ہے، آپ ان کے لیے راستہ بن چکے ہیں، آپ ذریعہ بن چکے ہیں۔ لیکن اب انسان کہاں تک چلا گیا ہے؟ اللہ اسے رزق دیتا ہے جہاں پر بھی ہو۔ کوئی بندہ رات کو بھوکا نہیں سوتا، اگر بھوکا سوئے تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے، یعنی جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اسے مل کے رہتا ہے۔ ہاں، شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ پتہ چل گیا کہ بہترین کار ساز، وکیل، رزق کا وکیل کون ہے، کفیل کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنی پڑیں گی، دعائیں مانگنی پڑیں گی، اور رزق حلال کی طلب کرنی پڑے گی۔ اب جب رزق حلال طلب کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال بھی دے گا، اور اس رزق حلال کے بدلے آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔